لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومدد کلماتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ۔ عزیز مصر نے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو اچھے سے رکھنا، ان کو اچھا ٹھکانہ دینا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمارے کچھ کام آئیں یا ہم ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی، فی الارض، اس ملک میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم بھی سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے کام میں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، عن نَفْسِهِ، اس بات سے کہ وہ اپنے نفس کو روکے رکھیں۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی کہ تم آ جاؤ، تم ہی سے کہتے ہیں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، عزیز میرا مالک ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور بے شک وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو بے انصاف ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، قافلے والے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید کر کے مصر لے گئے، اور وہاں عزیز مصر کے ہاتھ سے انہوں نے فروخت کر دیا، اور عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں لا کر کے اپنی بیوی کے سپرد کیا، اور ان سے یہ کہا کہ ان کو خاطرداری کے ساتھ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر کے ہمارے کچھ کام آئے گا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس اندھیرے کنویں سے نجات دی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دی۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے بڑے آدمی ہوں گے اور ان کو حکومت ملے گی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل اور انصاف کے ذریعے امن اور امان کو قائم رکھیں، ملک کی راحت کا انتظام کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر یعنی وحی الہی کا سمجھنا بھی سکھا دیں گے۔ واللہ غالب علی امری، یعنی اللہ تعالی غالب اور قادر ہے اپنے کام پر، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔
वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत और जवानी पर पहुंच गए तो हमने उनको इल्म और हिकमत दी। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह से हम नेकी करने वालों को बदला दिया करते हैं। और ये सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं है, बल्कि जो भी नेक आमाल करेगा, नेकी करेगा, तो वो अल्लाह ताला के इसी तरह से इनामात पाएगा। वलक़द हम्मत बी, और अलबत्ता अजीज मिस्र की बीवी के दिल में उनका ख्याल जम ही रहा था। वह हम्मा बिहा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी उसका कुछ ख्याल गया। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की दलील को न देख लेते। कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हु स्सूअ वल फ़हशा, और इसी तरह से हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को हटा दें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, अलबत्ता वो हमारे बरगज़ीदा बंदों में से हैं। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, और वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, और वो दोनों मिल गए औरत के शौहर से लदल बाब, दरवाजे के पास। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूआ, वो बोली कि उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे। इल्ला अन युसजना औ अज़ाबुन अलीम, मगर यही कि ऐसे शख्स को कैद में डाल दिया जाए या फिर उसे दर्दनाक सजा दी जाए। क़ाला हिया रावदतनी अन नफ्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि इसी ने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अपने नफ्स को न रोकूं। व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, और उस औरत के अहल में से ही एक गवाही देने वाले ने गवाही दी। इन काना कमीसहु कुद्दा मिन क़ुबुल, अगर इनका कुर्ता आगे से फटा है। फसदक़त, तो औरत सच्ची है। वहुवा मिनल काज़िबीन, और वो झूठा है। व इन काना कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है। फ़कज़बत, तो ये औरत झूठी है। वहुवा मिनस सादिक़ीन, और वो सच्चे हैं। फलम्मा रआ कमीसहु, फिर जब अजीज ने देखा कि उनका कुर्ता कुद्दा मिन दुबुर, पीछे से फटा हुआ है। क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन्न, तो अजीज ने कहा कि बेशक ये एक तुम औरतों का फरेब है। इन्न कैदकुन्न अजीम, और अलबत्ता तुम्हारा फरेब एक बहुत बड़ा है। यूसुफ आरिज अनहाजा, यूसुफ ऐसे जिक्र को जाने दीजिए। वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, और अपनी बीवी से बोले कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो। यूसुफ आरिज अनहाजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा अजीज मिस्र ने कि तुम इस जिक्र को अब जाने दो। वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, और औरत से कहा, अपनी बीवी से कहा कि तुम अपने गुनाहों को बख्शवाओ। इन्नकी कुंती मिनल खातीन, बेशक तुम ही खताकार हो। अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह में डालने की कोशिश कर रही थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जैसे ही फितरी और गैर अख्तियारी ख्याल आया तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। बतौर मोजिज़े के अल्लाह ने उनके सामने कोई ऐसी चीज कर दी, अल्लाह की तरफ से याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल उनके सामने आ गई या फिर वही इलाही की कोई आयत उनके सामने आ गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। अजीज की बीवी उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ करके उनको बाहर जाने से रोकना चाहा। वो नहीं रुके तो कुर्ता पीछे से फट गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर निकल आए और उनके पीछे जुलेखा भी। जब ये दोनों बाहर आए तो देखा कि अजीज मिस्र सामने खड़े हैं। उनकी बीवी डर गई और बात बनाने लगी। इल्जाम और तुहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने के लिए कहा कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरे काम का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसे
قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ ویسے تو یوسف علیہ السلام اپنی شرافت کی بنا پر، برگزیدہ پیغمبر ہونے کی بنا پر اس راز کو نہ بتاتے، مگر جب اس نے ان پر تہمت لگائی تو مجبور ہو کر کے انہوں نے حقیقت کا پھر اظہار کر دیا۔ ہیا راودتنی عن نفسی، یعنی یہی مجھ کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی، مجھے بہکا رہی تھی۔ یہ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ کس طرح سے سچ کو پہچانے، کس طرح سے سچ کو جانے، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ عموماً ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوائی ہے جو بول بھی نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگ تہمت لگا رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک دن کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی اور ان کی ماں کی پاکی ظاہر کرائی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو بولنے کی صلاحیت دی اور اس نے یوسف علیہ السلام کی برت اس طرح سے ایسے حکیمانہ انداز میں بیان فرمائی۔ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی اور یہ بطور معجزے کے بول پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے ایک حکیمانہ بات کہلوائی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو کہ اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور دیکھا گیا تو حقیقتاً کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی پاکی ظاہر ہوئی، یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔